حدیث پاک میں تو کہا گیا کہ یہ اپنا ہاتھ خاوند کے ہاتھ میں دے کر کہے میں نہیں سوؤں گی جب تک کہ آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جائیں گے۔ لیکن آج کل کی عورتوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ذرا غصے میں آ جائے، خاوند منانے کے لیے اگر ہاتھ بھی بڑھائے تو ہاتھ جھٹک دیتی ہے، کہتی ہیں مت مجھے ہاتھ لگائیے۔ اب بتائیے، جو خاوند کو یہ کہیں گی کہ ہاتھ مت لگائیے، پھر کیا یہ جنتی عورت کی نشانی ہے یا کسی اور عورت کی؟ تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اپنی انا کو ختم کر کے جس طرح حدیث پاک میں فرمایا گیا اس کے مطابق بننے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیے، مرد کو جنت میں جانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں، مگر عورت کے لیے 2-4 کام ہیں جو حدیث میں بتائے گئے۔ اللہ نے آسان سلسلہ بتا دیا، یہ 2-4 کام کر لے یہ جنت میں چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی کمزوروں کی زیادہ حمایت کی ہے۔ شریعت نے ہمیشہ کمزوروں کا ساتھ دیا اور واقعی ہر شخص آدمی اسی طرح کرتا ہے۔ پروردگار کی رحمت بھی اسی طرح ہے کہ ظالم کے معاملے میں مظلوم کی مدد فرماتے ہیں، قوی کے مقابلے میں کمزور کی مدد فرماتے ہیں۔ تو عورت کی تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بہت مدد فرما دی ہے، مختلف معاملات میں اس کے لیے آسانیاں کر دی، اتنی آسانیاں کی کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اس کا جنت میں جانا بھی اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا۔ اس میں سے ایک آسانی یہ ہے کہ یہ اپنے خاوند سے محبت کرنے والی ہوتی ہے اور اپنے بچوں کو محبت سے پالنے والی ہوتی ہے۔ اب کون سی عورت ہے کہ جس کو خاوند کی محبت اچھی نہ لگے؟ ہر نیک عورت کو اپنے خاوند کی محبت اچھی لگیں گی۔ سڑ کے زندگی گزارنا بھی کوئی زندگی ہے، ایک دوسرے سے نفرتیں بھری زندگی گزارنا بھی کوئی زندگی ہے۔ تو ہر نیک بیوی اپنے خاوند کی محبت کو پسند کریں گی، بلکہ خود اس سے محبت کرنا پسند کریں گی۔ تو جب اس سے محبت کرنا پسند کریں گی تو ایک شرط تو پوری ہو گئی، اب دوسری شرط بچوں کی پرورش کرنا۔ یہ بھی عام طور پر دیکھا گیا کہ ہر نیک ماں اپنے بچوں سے فطرتاً محبت کرتی ہے، سوائے اس کے کہ جو نئی روشنی کی تعلیم میں آ کر بچے کے پیدا ہونے سے ہی گھبرا جاتی ہے۔ تیسری بات رہ گئی کہ خاوند کو منا لینا، یہ بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں، اس طرح آسانی کے ساتھ جنت میں جا سکیں گی۔ اب بتاؤ کہ اس حدیث میں کوئی کہا گیا کہ وہ لمبے سجدے کرنے والی ہو، وہ راتوں کو جاگنے والی ہو، وہ قرآن کی بڑی تلاوت کرنے والی ہو، وہ فلاں کام کرنے والی ہو؟ نہیں، کوئی نہیں، بس 3 کام بتائے اور ان 3 کاموں کے کرنے سے اس کے اندر جنتی عورت کی نشانیاں آ سکتی ہیں۔ ایک دوسری حدیث پاک میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت 5 نمازوں کو باقاعدگی سے ادا کرے اور وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی فرما برداری کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہیں گی قیامت کے دن جنت میں داخل ہوں گی۔ اس حدیث میں 3 باتیں ارشاد فرمائی گئی کہ عورت 5 نمازوں کی پابندی کرے، اپنے ناموس کی حفاظت کرے اور شوہر کی فرما برداری کرے تو وہ جنت کے کسی بھی دروازے سے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ حیران ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمتوں کا یہ درجہ مردوں میں سے بہت کم لوگوں کو ملے گا۔ جو صدیقین ہوں گے وہ یہ رتبہ پائیں گے۔